کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دارالافتاء اہل سنت سلسلے کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی کالز اور میسیجز کے ذریعے پوچھے گئے سوالات کو شامل سلسلہ کریں گے۔ اسی طرح انشاءاللہ کچھ ویڈیو سوالات بھی ہمارے پاس موجود ہیں، ان کو بھی ہم سلسلے میں شامل کریں گے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ چنانچہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام میں حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، صفحہ نمبر 5، حدیث پاک نمبر 16، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک کے فضائل ہم اس رسالے سے بھی الحمدللہ سنتے ہیں، بیان کرتے ہیں، ویسے بھی کانوں میں آواز آتی ہے۔ تو یہ کیا تو فضیلت ملے گی، 50 مرتبہ پڑھا تو مصافحہ کی سعادت ملے گی۔ ابھی ہم نے ایک فضیلت سنی، تو یہ صرف ایک مرتبہ عمل کرنا ہے یا بار بار کرنے کے ساتھ ہوتا ہے؟ یعنی زندگی میں ایک دفعہ 50 مرتبہ پڑھ لیا، یا زندگی میں ایک مرتبہ صبح و شام 10 مرتبہ پڑھ لیا تو یہ کافی ہے، یا یہ بار بار کے ساتھ خاص ہے؟ یہ کیا ہے اس کے حوالے سے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے پہلی چیز جو ہے اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ جو بھی فضیلت ہوتی ہے کسی بھی طرح کی، وہ عقل کے ذریعے ثابت نہیں ہوتی۔ اس کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی نص آئی ہو، یعنی کوئی نہ کوئی اس میں قرآن کی آیت، کوئی حدیث پاک، کسی صحابی کا قول یا بزرگوں کا ایسا قول ہو کہ جس کے بارے میں پتہ چلے کہ یہ بات انہوں نے پچھلے بزرگوں سے سنی ہوئی ہے، تو یہ سینہ در سینہ چلتی ہوئی آئی ہے۔ ایسی باتوں کے ذریعے ہی کسی مخصوص فضیلت کو یا مخصوص وعید کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ ہم اپنے طور پہ نہیں، مثال کے طور پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی فضیلت کے جو 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ یہ روزانہ کے لیے ایک فضیلت ہے۔ اب اس پہ کوئی قیاس کرتے ہوئے یہ کہے کہ میں سبحان اللہ 1000 مرتبہ کہہ لوں روزانہ تو کہ یہی فضیلت حاصل ہوگی؟ ہم یہ اپنی عقل کے ذریعے نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے جو فضیلتیں ہیں وہ ہم اپنی عقل اور دانست کے ذریعے نہیں جان سکتے، مخصوص فضیلت۔ ہاں یہ پتہ ہے کہ نیک اعمال جو کیے جائیں گے اس پر ثواب اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے۔ تو درود پاک کے جو مختلف فضائل آئے ہیں اس میں کسی میں تو یہ قید ہے کہ بھئی روزانہ یہ کام کریں گے تو یہ آپ کو ثواب ملے گا۔ بعض صبح و شام پڑھنے کے حوالے سے کہ جو صبح و شام پڑھنے کا عادی ہوگا اس کو یہ ثواب ملے گا، یا بعض بزرگوں سے منقول ہے کہ ہر جمعرات پڑھنے والے کو مخصوص فضیلت حاصل ہوتی ہے، بعضوں میں کوئی نہیں، جیسے 6 لاکھ درود پاک پڑھنے والا ایک دفعہ بھی پڑھا تو اس کو یہ نیکیاں ملیں گی۔ اسی طرح جزا اللہ عنا محمد ما ہوا اہلو، اس کو جو پڑھے گا تو اس کے لیے وہی مخصوص ثواب ملے گا، اس کو بار بار پڑھنے کا ذکر نہیں کیا گیا۔ تو اس لیے جو فضیلتیں جس انداز میں یا تو حدیث پاک کے اندر اس کو مقید کیا گیا، شرط لگائی گئی کہ روزانہ پڑھا جائے گا، تو اس میں تو ہم کہیں گے روزانہ پڑھنا، یا بزرگوں نے
محدثین نے اس کے تحت لکھا کہ اس سے مراد کل یوم ہے، یعنی ہر دن پڑھنے کا پڑھنا ہے اس کو، تو پھر اس میں یہ قید لگائی جائے گی، ورنہ ہم اپنے طور پر اس کو مقید نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، اپنے طور پر، لیکن کثرت کرنی چاہیے درود بالکل پاک۔ یہ تو ہے کہ بندہ اگرچہ فضیلت ایک ہی مرتبہ پڑھنے میں حاصل ہو جائے، لیکن یہ تو ظاہر ہے نا کہ ایک دفعہ پڑھنے کے بعد دوسری مرتبہ پڑھیں گے تو وہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے، اس میں زیادتی ہوگی، اس میں اضافہ ہی ہوگا۔ اور قیامت کے دن بندہ سب سے زیادہ حسرت اسی گھڑی پر کرے گا کہ جس میں اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ذکر نہ کیا ہو، یا جن باتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ یہ بندہ کرے اور اس نے وہ نہ کیا ہو، تو پھر اس کے اوپر اس کو حسرت طاری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کی حسرت سے محفوظ فرمائے۔ یہ اس پر ایک واقعہ یاد آیا کہ اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ الحمدللہ مدنی ماحول کے اندر ہم سنتے ہیں کہ جب بھی مسجد کے اندر آئیں تو نفلی اعتکاف کی نیت کر لیں، اور یہ ترغیب تقریباً ہر بیان میں دلائی جاتی ہے۔ وہ اسلامی بھائی حافظ صاحب تھے اور قرآن پاک انہوں نے حفظ کیا ہوا تھا، اور کہتے ہیں کہ 4 سے 5 سال مجھے لگے مسجد کے اندر بیٹھ کر قرآن پاک کو پڑھنے کے اندر، حفظ کرنے کے اندر، لیکن اس وقت تک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول میسر نہیں آیا تھا۔ اور جب یہ ملا تو اس کے بعد جب یہ فضیلت سنی تو دل میں بڑی حسرت ہوئی کہ کاش میں مدنی ماحول میں پہلے آ جاتا، اور 5 سال تک روزانہ جو کم و بیش میں مسجد میں آتا تھا، اس وقت اگر میں یہ نیت کر لیتا تو مجھے بھی نہ صرف قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا، مسجد کے اندر بیٹھنے کا، اعتکاف کا بھی ثواب مل جاتا۔ تو اس طرح بھی بعض دفعہ علم دین نہ ہونے کی وجہ سے حسرت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ہمیں علم دین بھی حاصل کرنا ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے، اور جو وقت میسر آئے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی بھی کوشش کرنی ہے۔ لکھنے کی بھی فضیلتیں موجود ہیں، تو یہ سارے اعمال کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ حضور ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ صدقات کی فضیلت ہے، صدقہ کرنا چاہیے، نفلی صدقہ بھی ہے، واجبہ بھی ہوتا ہے، نفلی صدقہ انسان کرتا رہتا ہے۔ ایک شخص ہے وہ آپ سے مدد مانگ رہا ہے اور آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں اور کرنا بھی چاہتے ہیں، تو اس وقت مدد کرتے ہوئے صدقے کی نیت کر لی جائے یا ویسے ہی اس کی مدد کر دی جائے؟ کیا یعنی اس کو صدقے کی نیت سے دینے سے اس کو حقیر جاننا تو نہیں کہلائے گا؟ دیکھیں، صدقہ، اس کو صدقہ بھی بولتے ہیں، اس کو عربی میں خیرات بھی بولتے ہیں۔ اچھا۔ تو صدقہ جب اس نے رقم دی ہے کسی کو، ٹھیک ہے، تو اگرچہ کہ فقہاء کرام نے اس کی دونوں میں یعنی تحفے میں اور صدقے کے درمیان میں بعض مقامات پر فرق کیا ہے، صحیح۔ لیکن صدقے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ بھی ثواب حاصل کرنا ہوتا ہے کہ صدقہ جب بندہ کرے گا تو اگر وہ اچھی نیت کے ساتھ کر رہا ہے تو ظاہر ہے اس کا مقصد ثواب کا حصول ہی ہے، اور تحفہ اگر کسی کو دے رہا ہے اس میں بھی اگر اس نے اچھی نیت کی ہے تو اس کے اوپر اس کو ثواب حاصل ہوگا۔ اب یہ جو مدد کر رہا ہے، مدد جو کرتے ہیں عام طور پر یہ تحفے کے طور پر نہیں کرتے کہ کسی کو تحفہ دے دیں، اور ذہن جو ہے وہ صدقے ہی کا ہوتا ہے، تو اس میں کوئی حقیر کسی کو جاننا نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی کے ذہن کے اندر آتا ہی یہ ہے کہ اللہ نے مجھے دیا ہے اور اس کے اللہ کے دیے کے اوپر وہ اتراتا ہے، اترا کر جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ حقیر بندہ ہے، اس کو کچھ نہیں ملا ہوا، میں اس کو دے رہا ہوں، تو ایک الگ بات ہے کہ وہ تکبر کی صورتیں بنتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ اچھی نیت کے ساتھ دیتا ہے، عاجزی انکساری کے ساتھ دوسرے کی مدد کرتا ہے، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کہ سامنے والے کو اس کے اندر حقیر جاننا ہے، بلکہ علماء نے، فقہاء کرام نے یہاں تک اس حوالے سے لکھا کہ بندہ جب کسی کو یعنی حقیقی جو فقیر بھی ہے جس کو دیا جا رہا ہے اس کو دے تو اس کا اپنے اوپر احسان سمجھے کہ یہ مجھ سے لے رہا ہے، یہ اس کا احسان ہے، نہ لیتا تو میں کس کو دیتا؟ جی، اور دوسرا یہ لے رہا ہے تو میرے لیے ثواب کا سبب بن رہا ہے، یہ لے گا تو مجھے ثواب حاصل ہوگا، تو اس طرح بندہ نیتیں کرے۔ زکوٰۃ دیتے ہوئے بندہ جب دے گا تو ظاہر مال کا میل نکال رہا ہے، تو مال کا میل تم آپ کا دوسرا بندہ لے رہا ہے تو یہ اس کا احسان ہے جو آپ سے لے رہا ہے۔ اس طرح کی سوچیں رکھیں گے تو تکبر تو دور کی بات ہے، عاجزی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پیدا ہوگی۔ ٹھیک ہے، اور صدقہ کرنے کی فضیلتیں الحمدللہ بہت زیادہ ہیں۔ دعوت اسلامی اس کی ترغیب کے طور پر بھی ہماری مدد کرتی ہے۔ گھریلو صدقہ باکس الحمدللہ مکتبۃ المدینہ پر دستیاب ہوتے ہیں، چھوٹا سا باکس ہے، یہ گھروں کے اندر، اپنی دکانوں کے اندر، آفیسز کے اندر آپ رکھیے، انشاءاللہ یہ موجود ہوگا تو اپنا صدقہ نکالتے رہیں گے، اپنی جان کا، اپنے بچوں کا، اپنے گھر والوں کا، تو انشاءاللہ اس طریقے سے بھی مال راہ خدا میں جاتا رہے گا۔ حضور اس میں ایک مسئلہ ارشاد فرما دیجیے، پہلے بھی بیان ہوا ہوگا کہ یہ جو صدقہ باکس میں ہم ڈال دیتے ہیں تو اس سے صدقہ ہو جاتا ہے؟
باکس میں اپنی جیب سے نکالا اور ڈال دیا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ ہمارے یہاں جو اس طرح کے صدقہ باکس رکھے جا رہے ہیں، گھریلو صدقہ باکس وغیرہ، اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ زکوٰۃ، فطرہ وغیرہ وجوبی جو صدقات ہیں وہ نہیں ڈالیں گے، یہ نفلی صدقات کے لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک ہے ثواب کا ملنا اور ایک ہے دوسرا آپ کی ملکیت سے رقم کا نکل جانا۔ آپ نے جب تک وہ رقم آپ کی ڈبے کے اندر موجود ہے، آپ نے اپنی ملک سے نہیں نکالی، یعنی کسی کے ملک کر نہیں دی، دعوت اسلامی کو دینی ہے، دعوت اسلامی کو آپ نے دے دی، یا آپ نے اس رقم کو غریب و فقراء کو دینا ہے وہ دے دی، تو اب یہ آپ کی ملک سے نکل گئی، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا آپ کا صدقہ ادا، ٹھیک ہے۔ تو جب تک ڈبے میں ڈالتے رہیں گے تو اس کو یہ نہیں بولیں گے کہ آپ کا صدقہ ادا ہو چکا ہے، یہ رقم ابھی آپ ہی کی ملک ہے، آپ اس کا جو بھی کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں، جیسا دیگر رقم کے حوالے سے کر سکتے ہیں، جبکہ یہ رقم آپ ہی کی ہو، آپ ہی نے اس میں ڈالی ہو، یا آپ نے کسی اپنے بھائی، چھوٹے بھائی کو یا بچے وغیرہ کو اس لیے دی کہ اس کے اندر ڈال دیں، تو آپ کی ملک ہے، تو جو چاہیں آپ اس سے کریں۔ اب رہا ثواب کا معاملہ، تو چونکہ ایک اچھی نیت کے ساتھ آپ نے وہ صدقہ آگے کر دیا ہے، یعنی ڈال دیا ہے ڈبے کے اندر، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ثواب عطا فرمائے گا، لیکن بہرحال وہ آپ کی جو رقم ملک سے نکلے گی وہ اس وقت نکلے گی کہ جب وہ آپ کسی تک پہنچا دیں گے۔ ٹھیک، اور یہ اگر رکھے بھی ہیں تو وقت مناسب پر جو ہے اس کے جو ذمہ داران ہیں ان کو جمع کروا دیے جائیں، دعوت اسلامی کی مجلس مالیات ہے وہاں جمع کروا دیں، یا جہاں بھی آپ دینا چاہتے ہیں اس کو ادا کر دیا جائے۔ کچھ ویڈیو سوالات ہمارے پاس موجود ہیں، کالز بھی ہیں، انشاءاللہ ساری چیزیں ہم شامل کریں گے۔ ابتداً ہم ویڈیو کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ یہ کال سنیں۔ میرا نام ہاشم علی ہے۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ ایک بندے نے مسجد کے لیے مثال کے طور پہ 10 مرلے جگہ دی اور اس نے کہا کہ آپ اس جگہ کو ناپ لیں اور اسٹامپ میں لکھوا دیں، تو جو لینے والے ہیں انہوں نے 10 کی بجائے 12 لکھوا دیے۔ انہوں نے یہ نیت تھی کہ وہ تو یہاں ہے نہیں، 12 لکھے جائیں گے اسٹامپ میں تو یہ 12 ہی مل جائیں گے۔ اس کے حوالے میں شرعی رہنمائی فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضور۔ جی سیدھا سیدھا دھوکہ ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اس نے جب 10 مرلے دی ہے تو پھر 10 مرلے ہی لیں گے، اس سے زائد آپ کیسے لے سکتے ہیں؟ تو غصب ہے، اور ہرگز وہ حصہ مسجد کے اندر شامل بھی نہیں ہوگا جو حصہ انہوں نے زیادہ اسٹامپ پیپر پہ لکھوا لیا ہے۔ اسٹامپ پیپر کی اس حوالے سے کوئی حیثیت نہیں ہے، تو جس نے اس طرح کیا ہے وہ توبہ بھی کرے گا، اور جتنی جگہ اس کی 2 مرلے کی زائد ہے وہ اس کو واپس بھی کرے گا۔ وہ یہاں نہیں ہے لیکن زمین اسی کی ملک ہے، تو پھر کسی کو بھی اس کی اجازت کے بغیر، اس کی رضا کے بغیر لینے کی ہرگز اجازت یہ نہیں ہے۔ تو یہ جو کیا گیا ہے اس پر توبہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے اور یہ رقم واپس کریں، اور یہ زکاة واپس کریں۔ اجازت کے بغیر اسٹامپ پیپر بنتے بھی نہیں ہیں، تو یہ صورت ہوگی کوئی مخصوص دھوکہ دہی کی کوئی صورت کی گئی تو توبہ کرنا ہوگی اس سے۔ ٹھیک ہے۔ جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام بھی ہمارے پاس موجود ہیں، ان کے سوالات بھی ہم شامل کریں گے۔ ایک آڈیو سوال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی سوال سنائیے۔ شریف سے میرا دارالفتاء اہل سنت میں یہ سوال ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان نہیں دیے تو صبح نہیں ہوئی، تو کیا یہ واقعہ درست ہے؟ جی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اذان کے حوالے سے کہ جس دن انہوں نے اذان نہیں دی تو صبح ہی نہیں ہوئی، تو کیا یہ درست واقعہ ہے؟ دیکھیں بعض کتابوں کے اندر اگرچہ یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے، لیکن جو درست اور صحیح بات ہے، جو اس کے پس منظر میں اگر جائیں تو پھر یہ واقعہ بے بنیاد نظر آتا ہے۔ یعنی اول تو کسی مستند کتاب کے اندر یہ واقعہ ملا نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اصل بات جو مشہور ہے وہ اس واقعے کے حوالے سے یہ مشہور ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے شین نہیں نکلتا تھا، ہاں اب اشہدو کی جگہ اسہدو پڑھتے تھے، اسہدو پڑھتے تھے، تو اس لیے مشہور یہ ہوا کہ آپ کی زبان سے شین نہیں نکلتا، اور اسی بنیاد پر بعض نے تان و تشنیع کی، تو پھر جو ہے وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل ٹوٹا اور آپ نے فجر کی اذان نہیں دی، جب فجر کی اذان نہیں دی تو پھر جو ہے وہ صبح ہی نہیں ہوئی۔ اس طرح کا واقعہ مشہور ہے، حالانکہ اس کی جو بنیاد ہے اسی کو محدثین نے موضوع اور من گھڑت قرار دیا ہے، غلط قرار دیا ہے۔ یعنی محدثین نے واضح الفاظ میں لکھا، جیسے حافظ جمال الدین مزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر، علامہ سخاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے المقاصد الحسنہ کے اندر، علامہ غزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے الجد الحفیظ کے اندر، تمام نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ یہ جو بات مشہور ہے کہ حضرت بلال کا جو سین نکلتا ہے وہ شین ہے، یعنی اس پر ایک حدیث بیان کی گئی من گھڑت کہ حضرت بلال کا سین یا شین ہے، یعنی بولے سین لیکن وہ کہلائے گا شین۔
حالانکہ یہ بات ہی غلط ہے۔ امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے جو حالات مبارکہ علماء نے لکھے ہیں، مورخین نے لکھے ہیں، اس کے مطابق آپ کی آواز انتہائی حسین و جمیل تھی، سبحان اللہ، خوبصورت آپ کے تلفظ تھے اور آپ اذان دیا کرتے تھے۔ اگر آپ کے تلفظ غلط ہوتے، شین کی جگہ آپ سین پڑھتے، تو جو مشرکین تھے، جو یہود و نصارہ تھے، منافقین تھے، ان کو تو مذاق کا موقع مل جاتا کہ مذاق اڑاتے، استہزاء کرتے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس طریقے سے ان کو پھر مؤذن بناتے۔ تو ہرگز یہ بات درست نہیں ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے شین کی جگہ سین نکلتا تھا۔ محدثین نے بالاتفاق اس بات کا رد کیا ہے، اور بعض علماء نے مستقل اس کے اوپر رسالہ لکھ کر بتایا ہے کہ یہ جو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بات نقل کی جاتی ہے کہ آپ کا شین سین ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں۔ لہذا جب اس بات کو پیش نظر رکھیں گے تو پھر تو واقعی کی بنیاد ہی گر گئی کہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی اذان بالکل درست تھی، اس کے اندر کسی طرح کی کوئی خطا موجود ہی نہیں تھی، آپ کا شین شین نہیں نکلتا تھا، تو ظاہر ہے کہ پھر اس کے بعد کسی کو بولنے کی جرت ہی نہ رہی، کسی کو مذاق اڑانے کی جرت ہی نہ رہی۔ اور جب ایسا معاملہ رہا تو پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا اذان دینا، اس سے رک جانا، ایسا ہوا ہی نہ، اور جب ایسا نہ ہوا تو پھر صبح والا معاملہ بھی ختم ہو گیا۔ لہذا ایسا واقعہ ہرگز آگے یہ بیان نہ کیا جائے۔ اچھا حضور، اسی طرح اس کے برعکس ایک اور طرح کی بات بھی بیان کی جاتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے کبھی اذان نہیں دی، اگر دیتے تو ساری دنیا پر لازم ہو جاتا کہ وہ آتے پرندے، چرند، جانور، تو اس لیے آپ نے اذان نہیں دی، بلاتے تو پھر لازم ہو جاتا، تو ایسا بھی بات بہت زیادہ بیان کی جاتی ہے۔ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اذان دینا، ایک ہے اذان دینا جو نماز کے لیے ہوتا ہے کہ نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے، اس حوالے سے تو علماء کا اختلاف ہے، اور ایک ہے بس اذان دینا، اذان دینا جو نماز کے لیے نہ ہو، اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن اور ایک روایت کے مطابق امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے کان میں اذان دی۔ اسی طرح سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اذان سکھانے کے لیے آپ نے اذان دی۔ تو اذان سکھانے کے لیے اذان دینا یہ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، اسی طرح کان میں اذان دینا یہ بھی ثابت ہے۔ جہاں تک رہا نماز کے لیے اذان دینا، اس کے بارے میں علماء کے تین طرح کے قول ہیں۔ ایک قول جو امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام زرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ تمام کے تمام اس بات کے قائل ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اذان نماز کے لیے دی۔ سارے کے سارے ایک مرتبہ اذان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دی، جبکہ اس کے برعکس حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام سہیلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ دونوں اس بات کے قائل ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اذان نہیں دی۔ اختلاف کا جو منشا ہے وہ یہ ہے کہ ترمذی شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں الفاظ یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اذان دی، لیکن جس سند کے ساتھ یہ حدیث مبارکہ ترمذی شریف کے اندر ہے، اسی سند کے ساتھ مسند احمد کے اندر یہ ہے کہ امارا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالاذان، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اذان دینے کا حکم دیا۔ تو اب امام سہیلی اور حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہما فرماتے ہیں کہ جہاں ترمذی شریف کے اندر آیا ہے کہ اذان دی، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اذان دینے کا حکم دیا۔ جیسے ہی کہا جاتا ہے کہ بادشاہ نے شہر بنایا، تو بادشاہ نہیں بناتا بلکہ مزدور بناتے ہیں، کاریگر بناتے ہیں، ٹھیکیدار یہ بناتے ہیں یہ لوگ، بادشاہ تو اس کو آرڈر دیتا ہے، اس کا حکم دیتا ہے۔ میں نے گھر بنایا، گھر میں نہیں بناتا، بناتے مزدور ہے، لیکن میرے کہنے پر بنایا گیا تو اس لیے اس کی نسبت میری طرف کر دی جاتی ہے۔ تو اسی طرح اذان دی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے مؤذن نے، لیکن جو نسبت کر دی گئی وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کر دی گئی، یہ انہوں نے دلیل دی۔ لیکن علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک دوسری حدیث مبارکہ نقل فرمائی، اور اس میں یہ ارشاد فرمایا، دوسری حدیث مبارکہ کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اذان کے اندر حی علی الصلاۃ کہا۔ تو اب یہاں پر یہ تعویل نہیں چلے گی، جو پہلے میں چل گئی وہ یہاں نہیں ہوگا کہ یہاں واضح طور پہ یہ ارشاد فرمایا کہ اذان بھی دی اور ساتھ میں حی علی الصلاۃ بھی کہا۔ اس کا تو سیدھا سیدھا مطلب یہ ہوا کہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ اذان دی ہے۔ تو اسی لیے امام اہل سنت اور دیگر جو محققین ہیں ان کا یہ قول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے
خود اذان دی ہے، جبکہ علامہ عبدالحی لکھنوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی اس میں توقف فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس حوالے سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اذان دی یا نہیں دی، لیکن صحیح یہ ہے، تحقیق یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں ایک مرتبہ تو کم از کم نماز کے لیے اذان ضرور دی ہے۔ باقی رہا یہ والا مسئلہ، تو یہ ابھی سے نہیں، پرانا ہے۔ اس کا جواب علامہ عبداللہ لکھنوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب خیر الخبر، ان کا رسالہ ہے، اس کے اندر جواب دیا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر اذان دیتے تو سارے جن و بشر جو ہے وہ یہاں پر ان کو جمع ہو جانا ضروری ہوتا، ایسا کچھ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان کرنا تھا کہ اذان، نماز کا وقت ہو چکا ہے، نماز کی طرف آؤ، بھلائی کی طرف آؤ۔ اب ہر ایک کو تو ویسے ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعوت دیتے رہے ہیں، تو اس طرح کہنا یہ بات درست نہیں ہے کہ اذان دیتے تو پھر یہ معاملہ ہوتا۔ اذان تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دی ہے اس طرح ایک مسئلہ۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ لیکن یہاں پر علماء نے ایک بڑی خوبصورت یعنی ایک دلچسپ معاملہ ذکر کیا ہے کہ وہ کون سی سنت ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کی۔ ٹھیک ہے، تو جو علماء اس بات کے قائل ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اذان نہیں دی، تو وہ یہاں پر پہلی بناتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بتائیے وہ کون سی سنت ہے کہ جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا نہیں کی۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ ان کے قول کے مطابق، ہماری جو محققین علماء ہیں ان کے مطابق جو ہے اذان دی ہے، لہذا ان کی یہ پہلی ہمارے نزدیک درست نہیں ہوگی، لیکن وہ پہلی کے طور پہ کہتے ہیں کہ وہ اذان ہے کہ جو حضور علیہ السلام نے سنت تو ہے لیکن دی نہیں ہے۔ ان کے نزدیک سنت کیسے ہوگا جب دی ہی نہیں؟ ان کے نزدیک ہوگا نا، یعنی سنت تو وہ ہوتا ہے نا کہ جو سرکار علیہ السلام کرے۔ پوچھ رہے ہیں آپ، وہ یوں سنت ضروری نہیں کہ جس کو سرکار علیہ السلام کرے وہی سنت ہو، بلکہ جس چیز کا حکم دے وہ سنت قولی کہلاتی ہے، وہ سنت قولی ہے۔ اسی طرح جو کام آپ کے سامنے کیا گیا اور آپ نے اس کو مقرر رکھا تو اس کو بھی سنت تقریری کہتے ہیں، اوکے کیا اس کو، اس کے اوپر کچھ بھی نہیں فرمایا تو اس کو پھر سنت تقریری کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے وہ سنت ہے ان کے نزدیک۔ لیکن جو مفتی صاحب نے تفصیلات بیان کی، اسی کو پیش نظر رکھا جائے اور اس طرح کے واقعات بیان کرنے کے اندر رکنا چاہیے، علماء سے جو رہنمائی ملے اسی کے حوالے سے ہم آگے باتیں بیان کریں۔ اور ماشاءاللہ بہت ہی پیارے انداز سے ان دونوں سوالات کا جواب عطا فرمایا، اسی کو آگے بڑھایا جائے اور اسی کے مطابق عمل کیا جائے۔ جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی انشاءاللہ ہم سوال لیتے ہیں۔ جی سوال فرمائیے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہم نے بارہا سنا کہ مسجد میں اپنی ذات کے لیے سوال کرنا یہ منع ہے۔ اب عموماً یہ ہوتا ہے کہ والد صاحب اپنے بیٹوں کے لیے جو نابالغ ہیں ان کے لیے مانگتے ہیں، کیا آیا یہ بھی مانگنا منع ہے کہ اپنے ذات کے لیے مانگ رہے ہیں؟ کھڑے ہو جاتے ہیں، بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے مانگ رہے، اپنے لیے تو نام نہیں لے رہے، تو یہ اس میں آئے گا؟ جی بالکل، یہ چیز دیکھیں، یہ ان کے اوپر ان کا نان نفقہ لازم ہے۔ بچے ہیں تو نان نفقہ یہ جو ہے وہ پرووائڈ کریں گے، یہ محنت کریں گے کہ ان کو دیں، کھانے پینے کے لیے محنت کریں۔ اب یہ اس کی جگہ سوال کر رہے ہیں تو یہ ذلت والا ہی سوال کہلائے گا۔ کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ یہ اپنی ذات کے لیے سوال نہیں کر رہے، اپنے بچوں کے لیے سوال کر رہے ہیں، تو سیدھا سیدھا مطلب اس کا یہ بنے گا کہ اپنی ذات کے لیے ہی یہ سوال کر رہے ہیں۔ لہذا ایسا سوال کہ جس میں ذلت ہوتی ہے اس کی شرعاً اجازت نہیں۔ ہاں جہاں شرع مطہرہ نے اجازت دی کہ کمانے کے لائق ہی نہیں ہے، محنت یا کمانے کے لائق ہے لیکن محنت کی، اس کے باوجود اس کو کہیں سے ملا ہی نہیں، اب بامر مجبوری جتنی ضرورت ہے اتنا سوال کر رہا ہے، تو یہ ایک الگ چیز ہے، وہ سوال کر سکتا ہے، وہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، جبکہ اس میں بھی وہ گڑ گڑائے نہ، اور مسجد میں ہے تو پھر صفوں کو توڑتے ہوئے آگے نہ جائے۔ یہ ساری شرائط اس صورت میں مسجد میں تو مطلقاً منع ہے، مسجد سے ہٹ کر یہ بات ہو رہی ہے کہ باہر وہ سوال کرتا ہے تو سوال میں گڑ گڑائے نہ، اور جتنی ضرورت ہے اتنا ہی سوال کرے، اس سے زائد سوال نہ کرے، اور وہ بھی اس صورت میں جبکہ اس کو واقعی کہیں سے کچھ ملا ہی نہیں، محنت کرنے کی کوشش کی لیکن کما ہی نہیں سکا، یا سرے سے محنت کے قابل ہی نہیں ہے، اتنا کمزور ہے، ایسا مریض ہے کہ کام کر ہی نہیں سکتا، اب سوال کر رہا ہے، تو پھر اس صورت میں اس کو سوال کی اجازت ملتی ہے۔ اچھا، ویسے کوئی مسجد میں مانگتا ہے، سوال کرتا ہے تو دے دینا چاہیے؟ نہیں، اس کو نہیں دینا چاہیے مسجد۔ اچھا، مسجد میں نہیں، باہر جا کر بھی نہیں؟ باہر جا کے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ پہلے مسجد میں اس کو سمجھا دے، کہ یہ مسئلہ سمجھا دے کہ مسجد کے اندر سوال نہیں کرتے، اس کی اجازت نہیں ہے، پھر باہر اس کو دے دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ واقعہ مساجد میں اکثر پیش آتا رہتا ہے، تو ایسے میں جو امام حضرات ہیں ان کو چاہیے کہ مسئلہ بیان کر دیں ایک مناسب انداز کے ساتھ،
تاکہ اس شخص کو بھی، سوالی کو بھی یہ مسئلہ معلوم ہو جائے اور دیگر جو مسلمان موجود ہیں مسجد کے اندر ان کو بھی اس حوالے سے معلومات حاصل ہو جائیں۔ ایک اور ویڈیو سوال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں جی، ویڈیو سوال سنیں۔ محمد مبشر اتاری، میرا مفتیان کرام کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ بعض اوقات کام کے سلسلے میں جب کام کے حوالے سے گاہک ہمارے پاس آتے ہیں، مطلب کوئی بھی کام ہے، تو اس میں جب ہم کام کرنے کے لیے گاہک آتے ہیں اور کام کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، اور بعض اوقات پیسوں کی ڈیل وہ طے نہیں ہوئی ہوتی، لیکن جب وہ ایسے ہی کام کے لیے چلے جاتے ہیں، لے کے چلے جاتے ہیں ٹرسٹ کے طور پہ، اور بعد میں پھر جب کام کر کے فارغ ہوتے ہیں تو اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ پیسے کام کریں یا اس طرح کی آگے پیچھے بارگیننگ کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ الیکٹریشین کو بلایا، بھی گھر میں ہی خرابی ہوگی، آ گیا، وہ ٹھیک بھی کر دیا، اب پیسے بتاتا ہے تو چونک جاتے ہیں، کتنے زیادہ پیسے، پہلے پوچھے نہیں جاتے، نہ طے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے یہ طریقہ؟ بالکل غلط ہے یہ طریقہ کار، ظاہر ہے خود ہی کہہ رہے ہیں کہ پھر بارگیننگ ہوتی ہے، یہ بولتے ہیں زیادہ، وہ بولتے ہیں یہ تو کم بول رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، کم کرواتے ہیں، وہ زیادہ بولتا ہے، تو یہ چیزیں ظاہر سی بات ہے کہ یہ جھگڑے کا سبب بنتی ہیں۔ اب کبھی تو بندہ مجبور ہو کے دے دیتا ہے کہ اب ہونا ہے جو ہو گیا، اور اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پھر جھگڑتے ہیں آپس میں کہ نہیں جی اتنے تو بنتے ہی نہیں اس کام کے، تو اس لیے شریعت مطہرہ نے یہ قاعدہ اصول بیان کیا ہے کہ جب بھی آپ کسی سے کوئی کام کروائیں گے، چاہے وہ آپ اس کو کہیں سفر پہ جا رہے ہیں، سواری پر ہیں، تو اس میں آپ جو ہے اس کو سواری کے طے کر لیں کہ کتنے آپ نے دینے ہیں، پہلے سے طے ہونا چاہیے، نہیں کہ جو چاہے دے دینا، پھر اتر کے پھر کر لیں گے تو پھر مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، اتر کے اس کو 10 روپے پکڑا دیے تو پھر وہ کر لیں گے، یہ ہوگا مسئلہ۔ تو یہ اسی طرح کام کرنے کے لیے کسی کو بلا لیا یا گاڑی ٹھیک کروانے کے لیے چلے گئے تو ساری چیزیں پہلے سے طے کر لیں کہ بھائی اتنے پیسے بنیں گے اس کے اندر، تو پھر اس کے مطابق ہی آپ اس کو اپنی اجرت پہ رکھیں، اس کو اجرت دیں گے تو پھر کوئی جھگڑا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ طے کرنا ہر صورت میں ضروری ہے۔ جی ایک کال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں، کال سنائیے۔ عاشق علی اتاری، لاڑکانہ سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے کسی بات پر قسم اٹھایا تھا، وہ میں نے قسم اٹھایا تھا جو بھی وہ کام میں نے دوسری بار بھی کیا ہے، اس کا کیا ہے کفارہ ادا کرنا پڑے گا میرے کو؟ جی قسم توڑ دی انہوں نے، کفارہ۔ جی اب انہوں نے یہ نہیں بیان کیا کہ قسم کیا کھائی تھی، اللہ کے نام کی قسم کی کھائی تھی یا ویسے ہی مطلق قسم کھائی تھی۔ تو اگر انہوں نے اللہ کے نام کی قسم کھائی کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ فلاں چیز نہیں کروں گا، یا ویسے ہی قسم کھائی تھی کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، پھر وہ کام انہوں نے کر لیا مستقبل کے اندر، تو اس صورت میں تو ان کے اوپر کفارہ لازم آئے گا، یعنی 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائیں یا اوسط درجے کا ان کو کپڑا پہنائیں، اور آسان تر اس کے اندر یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو 10 صدقہ فطر دے دیں، ایک صدقہ فطر ہر مسکین کو دے دیں، تو ان کا یہ قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اور اتنے غریب ہیں کہ ان کے پاس اتنی رقم بھی نہیں ہے کہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلا سکیں یا 10 مسکینوں کو ایک صدقہ فطر دے سکیں، یعنی 10 صدقہ فطر بھی نہیں نکال سکتے، تو پھر اس صورت میں شریعت مطہرہ یہاں ان کو اجازت دیتی ہے کہ مسلسل 3 دن کے روزے رکھ لیں۔ اگر یہ رکھ لیں گے مسلسل 3 دن کے روزے تو اس سے بھی ان کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یہ ہے اللہ کے نام کی یا اس کی صفات کی قسم کھائی یا مطلق قسم کھائی، اس میں کسی چیز کا تذکرہ نہیں کیا، صرف یہ بولا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں فلاں کام نہیں کروں گا، تو اس صورت میں یہ حکم ہوگا۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے علاوہ، قرآن کے علاوہ، یا جو ہے وہ ویسے مطلق قسم کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھائی، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کی بھی قسم کھائی، تو توڑنا منع ہے، قسم توڑے گا نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن توڑنے کی صورت میں اس کے اوپر جو ہے وہ کفارہ لازم یہ نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے، قسم اور اس کا کیا کفارہ ہوتا ہے، اس پر ہم نے کئی مرتبہ الحمدللہ عز و جل دارالفتاء اہل سنت کا سلسلہ کیا ہے۔ اب ہمارے جو گزشتہ سلسلے قسم سے متعلق ہیں ان کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر جا کر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح تحریری صورت کے اندر اگر آپ قسم کے حوالے سے معلومات حاصل کرنا چاہیں تو امیر اہل سنت کی بہت ہی پیاری کتاب نیکی کی دعوت، اس کے اندر الحمدللہ عز و جل قسم سے متعلق احکام اور بہت ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ اسی طرح بہار شریعت کے 9ویں حصے کے اندر بھی قسم سے متعلق مسائل ذکر کیے گئے، آپ وہاں پر بھی ان کو تحریری صورت میں پڑھ سکتے ہیں۔ ایک کال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں، جی کال سنائیے۔ سوال ہے کہ ڈیوٹی میں یہاں گاڑی چلاتا ہوں اور ایک اذان ہوتی ہے نماز کا، اسی ٹائم جو ہے ڈیوٹی لگ جاتا ہے، اور نماز کے وقت میں اگر مسجد چلا جاتا ہوں اسی ٹائم فون کر دیتے ہیں کہ جلدی چلے آؤ، اس صورت میں کس طرح نماز ادا کی جائے یا کیا کیا جائے؟ کسی گھر میں یا آفس میں ملازم ہے، گاڑی چلاتے ہیں، ڈرائیور ہیں،
اب نماز پڑھنے جاتے ہیں تو کال آ جاتی ہے ہم نے جانا ہے، انہوں نے جس مقصد کے لیے رکھا ہے تو اس کی ضرورت پڑ گئی، کیا کریں؟ نماز پڑھنے جائیں یا اس سے گھر پہ آ جائیں؟ دیکھیں اگر قریب میں جو ہے وہ اہل سنت کی مسجد ہے، امام جامع شرائط ہے جس کی یہاں ان کو جماعت مل رہی ہے، اب یہ پہنچے جماعت کے لیے ادائیگی کے لیے اور پیچھے سے فون آ گیا کہ آپ آ جائیں، اور ان کو پتہ ہے کہ اب میں نے نکلنا ہے تو میری جماعت تو رہ جانی ہے، تو پھر اس صورت میں تو ان کو اجازت نہیں ہوگی کہ یہ جائیں، ان کو کہہ دیں کہ میں نماز پڑھ کے آؤں گا۔ اگر نماز وہ نہیں پڑھنے دیتے جماعت کے ساتھ بھی تو پھر اس صورت میں تو ایسی نوکری کرنے کی اجازت ہی نہیں ہوگی۔ لیکن ان کے سوال میں تھوڑا سا ابہام ہے کہ کہاں نوکری کرتے ہیں، کس انداز کی نوکری کرتے ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ یہ دارالفتہ اہل سنت کے اندر براہ راست جو ہے وہ فون پہ رابطہ کر لیں، تو انشاءاللہ مزید ان سے ڈیٹیل لے کے جواب دے دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، ہمارے سلسلے کا وقت اختتام کی طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم دین حاصل کرنے، اس پر عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔